وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ سورۃ الانفال کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے قبل سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف یہ دو طویل مکی صورتیں تھیں جن کا بیان مکمل ہو چکا۔ اب دو مدنی صورتیں آ رہی ہیں، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ۔ نوٹ فرمائیے کہ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف میں مشرکین مکہ سے دو ٹوک انداز میں گفتگو کی گئی اور گویا ان پر اتمام حجت کر دیا گیا۔ اب جو دو صورتیں آ رہی ہیں، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، اس میں ہم دیکھیں گے کہ ان پر جو عذاب آیا اس کا بیان ہے۔ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ یہ پہلی سزا تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ کی گئی مشرکین مکہ پر، اور سورہ توبہ میں ہم دیکھیں گے کہ ان کو مہلت دے دی گئی 4 مہینے کی حجۃ الوداع سے 1 سال پہلے، اور اس سے کہہ دیا گیا اگر دین حق قبول نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے اس کی آخری قسط کا بیان ہے جو انشاءاللہ ہم سورہ توبہ میں پڑھیں گے۔ سورۃ الاعراف میں ہم نے دیکھا تھا کہ جن قوموں نے رسولوں کی دعوت کو جھٹلایا وہ قومیں مٹا دی گئی تھیں۔ اس طرح کے عذاب کو عذاب استیصال کہا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ کے لیے عذاب استیصال کی شکل یہ رہی کہ قسطوں میں ان پر عذاب آیا، جس کا آغاز ہوا تھا غزوہ بدر سے، جس میں ان کے 70 لوگ مارے گئے، 70 کے قریب قید کر لیے گئے۔ تو عذاب استیصال کہ جو کسی جھٹلانے والی قوم پر آتا ہے اس کا ذکر ہے سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے ضمن میں۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ سورہ الانفال اور سورہ التوبہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، اور ان میں جوڑے کی صورت یہی ہے جس کا ذکر آ چکا کہ عذاب کے حوالے سے پہلی قسط کا بیان سورۃ الانفال میں، اور آخری قسط جس میں کہ 4 مہینے کی مہلت ان کو دی گئی رہنے کے لیے عرب میں، اس کا بیان سورۃ التوبہ میں انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ ہے۔ غزوہ بدر یہ پہلا معرکہ تھا قتال کے حوالے سے باقاعدہ طور پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان۔ اس اعتبار سے نوٹ فرمائیے کہ 13 برس تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے۔ اس وقت تک ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، قتال کی جنگ کی اجازت نہیں آئی تھی، بلکہ اس وقت تو ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا۔ سورہ النساء آیت نمبر 77 میں اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ 13 برس تک 4 کام کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن کی دعوت کو عام کیا اور انقلابی دعوت توحید لوگوں کے سامنے پیش کی۔ جن لوگوں نے قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منظم کیا، ایک جماعت تیار کی۔ نمبر 3، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کو میسر آئے، آپ نے ان کی تربیت فرمائی قرآن کے ذریعے سے، اور انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو تیار کیا، ان کے دلوں کی دنیا کو بدل دیا تاکہ وہ اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور چوتھا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقلاً مکہ مکرمہ میں یہ کیا کہ صبر کے مرحلے سے آپ خود بھی گزرے اور صحابہ کو بھی گزارا۔ جو بھی مشکلات آ رہی تھیں مکے میں حکم تھا برداشت کرو۔ تو یہ 4 کام، قرآن کی دعوت، جو لوگ قبول کرے ان کو جمع کرنا، ان کی پھر تربیت کرنا، اور صبر کے مرحلوں سے گزارنا، مستقلاً یہ 4 کام مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بھی کوشش کی۔ ہجرت کی رات میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ ہجرت کے سفر کے دوران ہی سورہ الحج آیت نمبر 39 میں اجازت دے دی گئی قتال کرنے کی۔ مکے میں ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا، اب قتال کی اجازت دے دی گئی،
اور ہجرت کے فوراً بعد سورہ البقرہ کا نزول بھی ہو چکا تھا، جس میں آیت نمبر 190 میں قتال کا حکم بھی دے دیا گیا، اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 میں قتال کی فرضیت کا ذکر بھی آ گیا، اور مدینے میں آ کر گویا کہ ایک ٹھکانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آ گیا، ایک بیس میسر آ گیا کہ جہاں سے اب دین حق کے لیے انقلابی جد و جہد کا آغاز کیا جا سکتا تھا، جس میں اب اقدام کا مرحلہ آنا تھا۔ اب تک پیسیو ریزسٹنس کا دور چل رہا تھا، جو کچھ بھی آ رہا ہے اس کو برداشت کرو، یہ 13 برس سے مکے کی۔ اب ایکٹیو ریزسٹنس کا دور ہے۔ اب صحابہ کی جماعت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، قتال کی اجازت بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، تربیت یافتہ صحابہ بھی آپ کو میسر آ گئے، ایک بیس بھی مدینے میں میسر آ گیا۔ مدینے کے لوگوں میں سے انصار مدینہ نے اپنی یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ ہم اپنی جان و مال بھی اس دین کی خاطر لگائیں گے۔ گویا اب یہ سلسلہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک میں اقدام کا مرحلہ آ گیا، ایکٹیو ریزسٹنس کا مرحلہ آ گیا۔ اور نوٹ فرمائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے 8 چھوٹی چھوٹی مہمیں روانہ فرمائیں، 8 دستے روانہ فرمائے قریش کو یہ وارننگ دینے کے لیے کہ اب ہمیں کمزور نہ سمجھنا، اب تک ہم برداشت کر رہے تھے لیکن اب ہم اقدام کریں گے۔ اور یہ 8 مہمیں اس لیے آپ نے روانہ فرمائیں کہ ان کی تجارت چلتی تھی شام اور فلسطین کی طرف، تو ان تجارتی روٹس پر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھیجا تاکہ اب ان کو وارن کیا جائے کہ اب ہم اقدام کریں گے۔ 8ویں مہم کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور اس کے بعد پھر اب یہ جد و جہد قتال کی طرف چلی گئی، یعنی عام کانفلکٹ کا دور بھی اس میں آیا کہ دو بدو جنگ شروع ہونے کا مرحلہ آ رہا تھا۔ غزوہ بدر کا پس منظر کچھ یہ ہوا کہ ابو سفیان سردار مکے میں تھے، یہ ایمان بعد میں لے کر آئے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر تو یہ مسلمانوں کے خلاف ہی تھے، یہ گئے شام کی طرف ایک قافلہ لے کر تجارت کے غرض سے، وہاں سے یہ واپس آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اس قافلے کے خلاف اقدام کیا جائے اور ان کی طاقت کو توڑنے کی کوشش کی جائے۔ ابو سفیان کو معلوم ہو گیا، انہوں نے مکے میں کہلوا بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر ہمارے خلاف آ رہے ہیں۔ ادھر سے ابو جہل اور تمام مشرکین مکہ نے تیاری کی اور 1000 کا لشکر لے کر وہ روانہ ہوئے مسلمانوں کے خلاف اقدام کے لیے۔ ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے صرف اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے، کوئی باقاعدہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ چنانچہ نوٹ فرمائیے کہ 313 صحابہ کرام مشہور روایات کے مطابق آپ کے ساتھ تھے، اور تیاری بھی کوئی خاص نہیں تھی۔ 8 تلواریں، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور نکلنے کے موقع پر کوئی ارادہ جنگ کا بھی نہیں تھا، صرف اس تجارتی قافلے پر ہاتھ ڈالنا مقصود تھا، جس میں تقریباً 50 کے قریب افراد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ ابو سفیان کا جو قافلہ چلا آ رہا تھا اس نے راستہ تبدیل کیا اور وہ بچ گیا مسلمانوں کے حملے سے۔ انہوں نے کہلوا بھیجا مشرکین مکہ کو، ابو جہل کو، دیگر سرداروں کو کہ ہم بچ گئے ہیں، اب تم واپس لوٹ جاؤ۔ وہ تکبر میں آ گئے کہ نہیں، ہم جائیں گے اور مسلمانوں کی طاقت کو ختم کر دیں گے، اور 1000 کا لشکر لے کر وہ چلتے رہے، اور وہ تو ناچتے گاتے آ رہے تھے کہ فتح ہمیں حاصل ہوگی۔ ادھر راستے میں مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صورتحال ہوئی کہ ایک طرف ابو سفیان کا قافلہ تھا جو بعد میں بچ کر نکل گیا، اور ایک طرف مشرکین مکہ آ رہے ہیں۔ آپ نے مشاورت کی بھئی کہ کس کی طرف چلنا چاہیے، تو بعض صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ ابھی کوئی باقاعدہ جنگ تو شروع نہیں ہوئی، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو تجارتی قافلہ ہے اسی کی طرف نظر کریں تاکہ بآسانی ان سے ہم سامان لوٹ کر واپس آ جائیں گے۔ یہ ایک رائے آئی اس پیش نظر کہ ابھی باقاعدہ کوئی جنگ کا سلسلہ نہیں ہوا، اور ابھی ہیں بھی ہم بے سر و سامانے کی کیفیت میں، کوئی خاص تیاری کے ساتھ تو ہم نکلے نہیں ابھی، تو 1000 کا لشکر اس کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ جبکہ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ جنگ ہو اور مسلمانوں کا اسی کیفیت میں کہ زیادہ تیاری نہیں، مقابلہ ہو 1000 کے لشکر سے، تو وہ ابو سفیان کا قافلہ نکل کر چلا گیا، وہ بچ گیا، اور ادھر اب مسلمانوں کے سامنے 1000 کا لشکر آ گیا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں بھی کی، اور اللہ کی مدد بھی آئی، فرشتے بھی آئے، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن فتح اہل ایمان کو اس معنی میں عطا فرمائی کہ 313 بغیر تیاری کے ایک طرف اور 1000 کا پورا لشکر تیاری کے ساتھ وہ دوسری طرف، لیکن مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی۔ یہ حق اور باطل کی جنگ میں قتال کے مرحلے میں پہلا باقاعدہ معرکہ تھا۔
جس کا ذکر ہے سورۃ الانفال میں، جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو نوٹ فرمائیے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہ صبر محض کے مرحلے سے نکل کر، وہ پیسو ریزسٹنس کے مرحلے سے نکل کر ایکٹیو ریزسٹنس کے دور میں آ گئی۔ اقدام آپ نے خود کیا، نوٹ فرمائیے اس چیز کو۔ اہل حق کے پاس طاقت نہ ہو تو ممکن ہے کہ وہ صبر کریں، برداشت کرتے رہیں، لیکن طاقت آ جائے تو وہ بیٹھ نہیں سکتے، پھر وہ باطل کو مٹانے کے لیے خود اقدام کریں گے۔ تو نوٹ فرمائیے کہ یہ اقدام خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور بدر سے پہلے 8 مہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ فرمائیں۔ یہ گویا امت کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جنگ کرنی ہوگی، طاقت جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کا ذکر بھی سورۃ الانفال میں آئے گا، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا اور دین کی جد و جہد کو برپا کرنا اور یہاں تک کہ قتال کے مرحلے میں جانا، یہ اب امت کی ذمہ داری ہے، تاکہ اللہ کا دین حق غالب ہو اور انسانیت کو انصاف میسر آئے اور ظلم سے نجات مل جائے۔ یہ ہے جو غزوہ بدر کے حوالے سے انشاءاللہ ہم تفسیرہ پڑھیں گے سورۃ الانفال میں۔ اب جو پہلا رکوع ہے اس میں ایک سوال پیدا ہوا تھا انفال یعنی مال غنیمت کے حوالے سے، اس کا ذکر ہے، اہل ایمان کی صفات کا بیان ہے، اللہ نے بشارت دی تھی فرشتوں کی، اس کا ذکر ہے، اور بدر کا جو معرکہ پیش آیا اس کی حکمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ نفل کی جمع انفال، جنگ ہو تو اصل تو پیش نظر فتح ہوتی، کچھ مال ہاتھ آ جائے تو یہ ایک ایڈیشنل بات ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا جب قتال ہوا، باقاعدہ جنگ ہوئی، تو مسلمانوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مال غنیمت جو ہمیں مل رہا ہے اس کا ہم کیا کریں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہوئی کہ گزشتہ امتوں میں یہ مال غنیمت حرام تھا، اس امت کے لیے حلال کر دیا گیا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت کا معاملہ اس امت کے لیے۔ آگے فرمائے کہ قل الانفال للہ والرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے یہ غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ابھی تو دروازہ بالکل بند کر دیا تاکہ کوئی امید ہی باقی نہ رہے۔ باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 41 میں اس کا ذکر آ جائے گا۔ مزید نوٹ فرمائیے، قرآن حکیم اللہ رب العزت نے تھوڑا تھوڑا کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تدریجاً گریجولی نازل فرمایا۔ حکمت یہی تھی کہ ایک سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی تھی، ایک تحریک چل رہی تھی، اس معاشرے کے قیام اور اس تحریک کے درمیان کئی مرحلے آنے تھے، ہر مرحلے کے لیے ضرورت پیش آنی تھی، تو ہر مرحلہ چل رہا تھا، معاملات پیش ہو رہے تھے، سوالات اٹھ رہے تھے، اور اللہ کی کتاب میں جواب دیا جا رہا تھا۔ تو وہ تحریک بھی پائے تکمیل کو پہنچی، سوسائٹی بھی قائم ہو گئی، اب پورا ایک پیکج امت کے سامنے موجود ہے قرآن حکیم کی روشنی میں۔ لیکن 22.5 برس تک تقریباً یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تاکہ جیسا مرحلہ آیا، جیسا سوال پیدا ہوا، ویسی ہدایت اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کر دی گئی۔ یہ بھی حکمت ہے قرآن کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے میں۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے انفال یعنی مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ انفال تو اللہ اور رسول کے لیے ہیں۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں معاملات درست رکھو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 آ رہی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی کچھ باطنی صفات کا ذکر فرمایا، جو پھر آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن تو صرف وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو وہ آیات ان کے ایمان کے اعتبار سے انہیں بڑھا دیتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ بتایا گیا کہ اہل ایمان کی شان یہ کہ جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی باطنی کیفیات کا ذکر آ رہا ہے۔ اور جب جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان جس کا تعلق دل کی گہرائیوں سے ماننے سے ہے، حقیقی ایمان جس کی بنیاد پر عمل میں تبدیلی آتی ہے، جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے،
وہ ایمان ملتا ہے قرآن کی آیات کے ذریعے سے۔ ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی قاری کو وہ قرآن کے سپاروں میں۔ اس قرآن سے ایمان ملتا ہے، حقیقی ایمان۔ نوٹ فرمائیے، ایک ہے اقرار باللسان، جو شخص چاہے کلمہ پڑھ لے، قبول کر لے، اس سے ضروری نہیں کہ عمل میں تبدیلی آئے، لیکن یہ کہ تصدیق بالقلب، دل کی گہرائیوں سے ماننا، یہ ہے بندہ مومن کا کردار۔ جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو لازماً عمل میں تبدیلی آتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق میں سے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں اور بخشش اور عمدہ رزق ہے۔ یہ ہیں جو باطنی صفات بیان ہوئی ہیں اس مقام پر اہل ایمان کی۔ نوٹ فرمائیے، اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 74 ہم پڑھیں گے، وہاں پر بھی یہ الفاظ آئیں گے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں۔ اور وہاں اس سے پہلے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اہل ایمان اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ تو پکے اہل ایمان، دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھنے والے اہل ایمان وہ ہیں جن کے قلب میں یقین ہوتا ہے، دل میں ایمان ہوتا ہے گہرائی والا، اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ نظر آتا ہے۔ یہ ایمان حقیقی کے دو اجزاء ہیں، دل میں قلبی یقین والا ایمان اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ، جس کا ذکر اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 74 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ پکے اہل ایمان کی صفات ہیں، اللہ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے۔ اب بدر کی حکمت بیان کی جا رہی کہ یہ معاملہ کیوں پیش آیا تھا۔ کما خرج ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے بامقصد طور پر نکالا اقدام کے لیے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور یقیناً اہل ایمان میں سے ایک جماعت ناخوش تھی۔ مطلب یہ وہ لوگ تھے کہ جو چاہتے تھے کہ جھگڑا نہ کیا جائے، جو یہ چاہتے تھے کہ ابھی لڑائی کی شاید ضرورت نہیں ہے، اور ابھی ہماری تعداد بھی کم ہے، ابھی تیاری بھی اتنی نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ رائے پیش کی کہ اگر ابھی وہ 1000 کے لشکر سے لڑنے کی کوشش نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑتے تھے جبکہ وہ ظاہر ہو چکا تھا۔ کأنما یساقون الی الموت، جیسے کہ وہ ہانکے جا رہے ہوں موت کی طرف۔ وہم ینظرون، اور وہ اسے دیکھ بھی رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو جب اللہ تمہیں وعدہ دیتا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے ہے۔ ایک ابو سفیان کا قافلہ تھا، تجارتی قافلہ تھا، ایک ابو جہل اور مشرکین مکہ کا لشکر تھا جو تیاری کے ساتھ آ رہا تھا۔ تو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک لشکر تمہیں عطا فرما دے گا، ایک گروہ تمہیں عطا فرما دے گا، یعنی تمہیں اس پر کامیابی دے دے گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ جس ایک میں کانٹا نہ لگے وہ تمہارے لیے ہو جائے۔ مطلب تمہاری خواہش یہ تھی کہ جو تجارتی قافلہ ہے اس پر ہاتھ ڈال دیا جائے کیونکہ وہاں محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا تھا کہ ثابت کر دے حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ کی پلاننگ یہ تھی، اللہ حق کو غالب کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہی چاہا کہ تمہارا مقابلہ 1000 کے ہی لشکر سے ہو تاکہ حق کو اللہ بالکل واضح فرما دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ اللہ حق کو حق ہونا ثابت فرما دے اور باطل کو باطل ہونا ثابت فرما دے، چاہے مجرمین کتنا ہی ناپسند کریں۔ اب ذکر آ رہا ہے دعاؤں کے حوالے سے۔ اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو کہ جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں ترتیب دے دی تھی، صحابہ کو ان کے مقامات پر کھڑا کر دیا تھا، اور رات بھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، اس یقین کے ساتھ دعا کہ اللہ اگر آج تو نے اپنے مٹھی بھر بندوں کی مدد نہیں کی تو کل کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ دعا کی ہے۔ فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعا قبول فرما لی۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ذریعے سے۔ اب یہ اللہ نے بشارت دے دی، 1000 کا لشکر سامنے ہے، تم آگے بڑھو، میں 1000 فرشتوں کو بھیج دوں گا۔
چنانچہ مسلم شریف ہی کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوڑے کے برسنے کی آواز سنی، میں نے گھوڑے کی آواز سنی، ایک کافر مر بھی گیا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کو آئے تھے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے ایک خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ نے تمہیں مطمئن کرنے کے لیے خوشخبری سنائی ہے، ورنہ اللہ فرشتوں کے بغیر بھی غلبہ رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے، اس کے بغیر بھی وہ تمہیں غلبہ عطا فرما سکتا تھا، لیکن تمہیں ثابت قدم رکھنے کے لیے، تمہیں مطمئن کرنے کے لیے خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ نے سنا دی۔ اب اس کے بعد دوسرا رکوع سورہ مبارکہ کا آ رہا ہے، اس میں بدر کے حالات کا مزید ذکر ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اہل ایمان کی مدد کریں، اسی طرح جو دین کے لیے جد و جہد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس جد و جہد کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، اس کا بھی بیان آئے گا، اور مشرکین کو دھمکی دی گئی ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اور یاد کرو جب اللہ نے تم پر اونگ کو طاری فرما دیا، مراد ہے کہ رات بھر اطمینان کی نیند آئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور اللہ نے تم پر آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش برسا دی تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک فرما دے۔ صحابہ کرام ایک ایسی جگہ پر تھے کہ جہاں ریتیلی زمین تھی، بارش برسی تو وہ زمین بھی پکی ہو گئی، صحابہ نے پانی کو جمع بھی کر لیا، وہ ذرا نشیب کی طرف تھوڑا تھے، اور پھر اس کے ذریعے سے غسل وغیرہ کا بھی اہتمام کیا، فریش بھی ہو گئے۔ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اللہ تمہیں پاک فرما دے اس کے ذریعے سے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ اللہ تم سے شیطان کی گندگی کو دور فرما دے، یعنی شیطان اگر کچھ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے تو اللہ اس پانی کے ذریعے سے اس کو دور فرما دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط فرما دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدموں کو اللہ جما دے۔ تو صحابہ کرام کے لیے تو بارش رحمت ہو گئی، مشرکین ایک سخت اور پکی زمین کی جگہ پر تھے، وہاں پر کیچڑ ہی کیچڑ ان کے لیے پیدا ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، یاد کرو جو تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی بھیجی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، بس تم ثابت قدم رکھو اہل ایمان کو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب کافروں کے دلوں میں میں رعب ڈال دوں گا۔ فاضربوا فوق الاعناق، تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ۔ واضربوا منہم کل بنان، اور ان کے ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ۔ اب یہ اللہ نے بارش برسا دی، مادی اعتبارات سے بھی اللہ کی مدد آ گئی، اب یہ روحانی مدد کا ذکر بھی آ گیا کہ فرشتوں کو اللہ نے مقرر فرما دیا اہل ایمان کی مدد کے لیے اور ان کی ثابت قدمی کے لیے، اور مشرکین کو عذاب دینے کے لیے بھی فرشتوں کو اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا کہ ان کی گردنوں پر بھی ضربے لگاؤ اور ان کے ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو مخالفت کرے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ مشرکین کے حوالے سے بیان کر دیا گیا کہ اللہ کا عذاب ان پر اس لیے آیا کہ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ تو تم چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب بھی ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہوئی اور آخرت میں سے زیادہ سخت سزا دی جائے گی جہنم کی آگ کی۔ اب اہل ایمان کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم ان لوگوں سے دو بدو ملو جن لوگوں نے کفر کیا میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو، مراد ہے کہ ثابت قدمی سے پھر ان کا مقابلہ کرو۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ، پھر جو کوئی اس دن ان سے پیٹھ پھیر لے سوائے اس کے کہ جو کوئی تدبیر کرنا چاہے جنگ کے لیے یا اپنی جماعت کی طرف جا ملنا چاہے، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، بس وہ لوٹا اللہ کے غضب کے ساتھ، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے،
وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کے اعتبار سے برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ کہ جب مقابلہ ہو جائے تو آپ ثابت قدمی سے مقابلے کا اہتمام کرو اور ڈٹ کے ان کے ساتھ مقابلہ کرو، اور اس دن پیٹھ اگر کوئی پھیرے گا تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ آئے گا اور جہنم کا ٹھکانہ اپنے لیے بنائے گا۔ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مقابلے کے دن کوئی فرار اختیار کر لے۔ ہاں ایکسیپشن بیان کر دیا گیا کہ کوئی شخص اس لیے پیچھے ہٹ رہا ہے کہ کوئی تدبیر کرنا چاہ رہا ہے، گھوم کر آ کر حملہ کرنا مقصود ہے، یا اپنی جماعت سے جا کر مل کر طاقت میں اضافہ کرنا مقصود ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بغیر عذر کے کوئی میدان جنگ کو چھوڑے گا تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس کے بعد بہت خوبصورت آیت آ رہی ہے قرآن کی، جو بھی جد و جہد دین کے لیے ہوتی ہے، اللہ یہاں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں تم یہ کام نہیں کر رہے، میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اللہ اس جد و جہد کی نسبت اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ فرمایا فلم تقتلوہم، مسلمانوں پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مٹی آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے اسے پھینکا تھا۔ میدان میں ایک موقع پر ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں مٹی لی اور پھونک ماری تو کفار کی آنکھوں میں چلی گئی، بھگدڑ مچی ان کی صفوں میں، اور مسلمانوں نے ان کو قتل کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مٹی نہیں پھینکی۔ حالانکہ عالم اسباب میں صحابہ بدر کے میدان میں موجود ہیں، وہ محنت کر رہے، جنگ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا ان مشرکین کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مٹی نہیں پھینکی۔ یہ ہے روحانیت کا اعلیٰ ترین مقام۔ بندہ ایک عمل کر رہا ہے اور اللہ اس پورے عمل کی نسبت کو اپنی طرف فرما رہے ہیں، میں نے قتل کیا ہے، میں نے وہ مٹی پھینکی ہے۔ یعنی دین کی محنت جو تم کر رہے ہو، یہ دین تو اللہ کا ہے، اللہ اس کو غالب فرمانے والا ہے۔ عالم اسباب میں تم یہ کام اگر کر رہے ہو تو تم گویا اللہ کے مددگار ہو۔ سورہ صف آیت نمبر 14 میں کہا گیا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والے بن جاؤ۔ دین اللہ کا ہے، غالب وہی فرمائے گا۔ عالم اسباب میں اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو گویا کہ اس کے کام میں شریک ہو گئے ہو، اور وہ اس پورے عمل کے نسبت کو اپنی طرف کر رہا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا روحانیت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے کہ بندہ محنت کر رہا ہو دین کے لیے اور اللہ فرما رہے ہو کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ اللہ ہمیں یہ مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی جان اور اپنے مال سے ہمیں اللہ اپنے دین کے راستے میں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، بس مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مٹی آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے اہل ایمان کو آزمائش سے گزارے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ یہ آزمائشیں ہیں جو اہل ایمان پر آتی ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے گزارتا ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے انعامات اہل ایمان کو عطا فرمائے، اور ایک مقصد یہ ہے کہ جب آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے تو انسان کے چھپے ہوئے جوہر نمایاں ہوتے ہیں اور اس میں اور صلاحیتوں کے اعتبار سے اضافہ ہوتا ہے۔ ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہوا بدر کے اعتبار سے معاملہ، اور اللہ کافروں کی چال کو ناکام فرما دینے والا ہے۔ اب اس کے بعد مشرکین کا ذکر آ رہا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اس فیصلے کو دیکھ لو، فتح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرما دی۔ ابو جہل بڑا پر امید تھا، اس نے بھی دعائیں کی تھی اپنے بتوں سے، جھوٹے معبودوں کو پکارا تھا، اور پھر اللہ کو بھی اس نے پکارا، اللہ فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ۔ اور مسلمانوں کے متعلق کہا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے رشتہ داروں کو جدا کر دیا، اور واقعتاً ایسا ہوا تھا۔ اصل رشتہ ایمان کا ہے، خونی رشتے اصل رشتے نہیں ہیں۔ ہاں ان میں ایمان کا ٹچ شامل ہو جائے تو نور علی نور والی بات ہے، لیکن اصل رشتے ایمان کے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ان لوگوں نے تو آ کر اے اللہ رشتوں کو کاٹ دیا ہے۔ اس نے بھی کہا کہ اللہ جو حق پر ہے اس کو فیصلہ عطا فرما دے، اس کو فتح عطا فرما دے۔
تو اب ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اللہ نے اہل حق کو کامیابی عطا فرما دی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، یعنی تم بھی اڑے رہو گے حق کی مخالفت پر تو ہم بھی اسی طرح کا فیصلہ فرمائیں گے اور تمہیں عذاب میں مبتلا کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری جماعت تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گی۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، خواہ اس کی کثرت کتنی ہی زیادہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ وارننگ بھی مشرکین مکہ کو دے دی گئی۔ اس کے بعد تیسرا رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے، نافرمان لوگوں کا ذکر بھی آیا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ کا شکر ادا کرنے اور امانت کی جو بھی ذمہ داری ہے وہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ولا تولوا عنہ، اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ وانتم تسمعون، جبکہ تم سنتے بھی ہو، یعنی کہ سننا اس نیت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ انسان اطاعت کرے۔ ایک اشارہ منافقین کی طرف بھی ہے، سنتے تو بہت ہے قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بھی بیٹھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ تو سچے ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اطاعت کی نیت سے سنو بھی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ محض اللہ کے کلام کو سن لینا کافی نہیں، بلکہ اس کی اطاعت کرنا بھی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ اشارہ منافقین کی طرف ہے، یعنی نیت ہے ہی نہیں اطاعت کرنے کی تو سننا نہ سننا برابر ہے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ شدید الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے، سن تو رہے ہیں اللہ کی آیات کو لیکن غور و فکر نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، تو یہ انسان نہیں جانور ہیں، اور اللہ کی نگاہوں میں بدترین جانور ہیں۔ اسی کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے روح عطا نہیں فرمائی، جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کے لیے صلاحیت عطا نہیں فرمائی۔ انسان کے اندر اللہ کی طرف سے روح پھونکی گئی ہے، انسان کو ہدایت دی گئی کتاب کی صورت میں، انسان کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا، انسان کو عقل و شعور عطا کیا گیا۔ اب اگر انسان ان صلاحیتوں کا استعمال نہ کرے اور نری حیوانی سطح پر زندگی بسر کرے، بس دنیا ہی دنیا اس کے پیش نظر ہو، تو فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے نگاہوں میں بدترین جانور ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ضرور انہیں سنا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ انہیں سنا بھی دیتا، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ ضرور پھر جاتے اعراض کرتے ہوئے، کیونکہ ان کے دل میں تڑپ ہی نہیں ہدایت کے لیے، خلوص نہیں ہے، اطاعت کرنے کا جذبہ و ارادہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ واقعتاً سنا بھی نہیں رہا ان کو۔ اس کے بعد سچے اہل ایمان کو مزید ہدایات دی جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جبکہ وہ تمہیں بلائیں اس بات کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے۔ اللہ کی اطاعت اگر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، تو حیات جاوداں اللہ عطا فرماتا ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 97 میں اسے حیات طیبہ کہا گیا، اطمینان والی زندگی، سکون والی زندگی، انسان کسی ٹینشن کا شکار پھر نہ ہو، چاہے امیری ہو چاہے غریبی ہو، اطمینان والی زندگی ہوگی۔ یہاں کیونکہ قتال کے مراحل کا ذکر آ رہا ہے تو نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار یہ ہے کہ آگے بڑھو اور اللہ کے دین کا تقاضا قتال کرو اور اس قتال کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اس میں حیات ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ہمیشہ کی زندگی ان کو عطا کر دی جاتی ہے۔ ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ آیت نمبر 154 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، ہمیشہ کی زندگی اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ مزید نوٹ کیجیے جب قتال ہوتا ہے اور اللہ کا دین غالب ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں تو بے انصافی ختم ہو جاتی
اور ظلم ختم ہو جاتا ہے اور انسانیت کو زندگی مل جاتی ہے، انسانیت کو ظلم سے نجات مل جاتی ہے، ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سورہ انفال آیت نمبر 39 میں ہم پڑھیں گے، وَقَاتِلْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور قتال کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ جب اس قتال کے ذریعے سے دین کی محنت ہوگی اور دین غالب ہوگا تو انسانیت کو حیات جاوداں ملے گی، انسانیت کو انصاف میسر آئے گا، انسانیت کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، ان کی پکار کو قبول کرو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب کہ وہ تمہیں دعوت دیں اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے۔ اس کے بعد بڑا شدید ڈراوا آ رہا ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت واضح فرما دے، بندے کے پاس صلاحیت بھی ہے، دل گواہی بھی دے رہے کہ بات ٹھیک ہے، اب اگر انسان آگے نہ بڑھے، حق کو قبول کرنے کی کوشش نہ کرے، اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ قبول حق کی صلاحیت کو ہی چھین لیتا ہے۔ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 110 میں ہم پڑھ چکے کہ اگر یہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لائیں گے، انکار کی روش اختیار کریں گے، ہم ان کے دلوں کو الٹا کر دیں گے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 6 میں ہم پڑھ چکے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جب بندہ جانتے بوجھتے انکار کر دے تو حق قبول کرنے کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے۔ یہ بہت بدترین سزاؤں میں سے ایک سزا ہے جو دنیا میں کسی بندے کو دی جائے کہ اب وہ آنا بھی چاہے تو اللہ اس کو حق قبول کرنے کی صلاحیت اس لیے نہیں دے گا کہ اس نے جانتے بوجھتے اس کا انکار کیا تھا۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور دین کے جو تقاضے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ غزوہ بدر کیا ہے؟ یہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے درمیان ایک معرکہ ہے جس سے گزرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آج اللہ کا دین مغلوب ہے، جس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب کر کے گئے تھے۔ آج امت سے یہ تقاضا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور دین کے ان تقاضوں پر عمل کرے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے، اس عذاب سے جو تم میں سے خاص طور پر انہی لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پر ڈراوا یہ دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو عذاب عام ہوتا ہے، پھر ہر ایک اس میں مبتلا اور گرفتار کیا جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو خود برائی سے بچتے ہوں اور دوسروں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہوں۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21 میں یہ تفصیل ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ 3 گروہوں کا وہاں پر ذکر آیا تھا۔ صرف وہی لوگ بچائے گئے اللہ کے عذاب سے جو خود بھی گناہ سے بچ رہے تھے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ اس فتنے سے ڈرو جو پھر خاص انہی لوگوں پر نہیں آئے گا جو ظلم کی روش اختیار کرنے والے ہیں، پھر وہ ہر ایک پر آئے گا۔ اور بچائے صرف وہ جاتے ہیں جو خود بھی نیکی کرنے والے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والے ہوں، جو خود بھی بدی سے بچنے والے اور دوسروں کو بھی بدی سے روکنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیک بننے اور نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بدی سے بچنے اور دوسروں کو بھی روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے، تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، مرادیں مٹا دیں گے۔ فَآوَاكُمْ، بس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے قوت عطا فرمائی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ اشارہ ہے صحابہ کرام کی طرف، جب وہ مکے میں تھے بڑے کمزور تھے، مشرکین ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، اتنے کمزور تھے،
کہ بخاری شریف میں واقعہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حرم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے۔ مشرکین میں سے ایک شخص عقبہ بن ابی معیط سردار تھا، اس نے عین نماز کی حالت میں ایک اونٹنی کا پورا رحم جس میں گندگی بھی شامل تھی وہ لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیا۔ فرماتے میں دیکھ رہا تھا، میں رو گیا کہ ہم کمزور تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور انہوں نے پھر وہ گندگی صاف کی تھی۔ اتنے حالات آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یاد کرو تم کم تھے، زمین میں دبا دیے گئے تھے، کمزور بنا دیے گئے تھے، اندیشہ تھا کہ یہ لوگ تمہیں مٹا دیں گے۔ اللہ نے مدینے کی صورت میں ٹھکانہ عطا فرما دیا، اللہ نے قوت عطا فرما دی، اللہ نے پاکیزہ رزق عطا فرما دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ ہے اللہ کے انعامات۔ نوٹ فرمائیے، قرآن ابد الآباد کے لیے رہنمائی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10 میں، فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا بھی ذکر موجود ہے۔ جو حالات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ پیش آئے، پاکستان کے قیام کے موقع پر ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ حالات پیش آئے تھے۔ ہم کمزور تھے، انگریز ہم پر قابض تھا، ہندو ہم سے بہت زیادہ اکثریت میں تھے۔ اللہ نے تمام تر مشکلات کے باوجود یہ خطہ زمین پاکستان ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اگلی آیات میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو، آپس میں خیانت نہ کرو۔ صحابہ کرام نے تو اس امانت کا حق ادا کیا جو دین کی امانت ان کے پاس تھی، اس کے تقاضوں پر عمل کر کے دکھایا۔ لیکن ہم ذرا غور کریں کہ اللہ نے یہ خطہ زمین عطا فرمایا، ہم نے کیا شکر ادا کیا اس کا؟ اسلام کے نام پر ہم نے حاصل کیا تھا کہ آج ہم اسلام پر یہاں انفرادی اجتماعی سطح پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور جانتے بوجھتے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین گھر بار چھوڑا بھی، جانیں بھی قربان کی اللہ کے دین کے لیے، عمل بھی کیا، اس کو قائم بھی کر کے دنیا کے سامنے نمونہ پیش کیا۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم تو خیانت نہیں کر رہے اللہ اور رسول کے ساتھ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے بیہقی شریف میں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کا وصف نہیں۔ اور بخاری مسلم کی روایات ہیں، منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں آپس کے معاملات میں بھی اپنی امانتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روپے پیسے میں بھی امانت ہے، مشورہ کسی نے مانگا یہ بھی امانت ہے، کوئی منصب ہمارے پاس ہے وہ بھی امانت ہے، اور سب سے بڑی امانت اللہ کی کتاب، اللہ کا دین ہے۔ اس کے اندر خیانت اگر ہم کریں تو گویا ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی امانتوں کو ادا کرنے اور اپنی کتاب اور اپنے دین کی بھی امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے بھی ہو، وعلموا، اور جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ یہی بات آئی ہے سورۃ تغابن آیت نمبر 15 میں بھی، کہ کہیں مال کی محبت اور اولاد کی محبت میں امانتوں میں خیانت کرنے نہ بیٹھ جانا، کہیں ان کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کر لینا، اللہ کی کتاب اور اس کے دین کے تقاضوں سے روگردانی نہ کر لینا۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے مالوں کی فکر تو کی قیام پاکستان کے بعد، اپنی اولاد کے کیریئرز بنانے کی فکر تو کی، لیکن اللہ کا دین مغلوب ہو گیا، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی امانتوں کا پاس کرنے کی اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مال اور اولاد جائز حد تک ان کو استعمال کیا جائے، مال حلال طریقے پر کمایا جائے، جائز طریقے پر خرچ کیا جائے، ٹھیک ہے، اولاد کی جائز ضروریات پوری کی جائے، ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑا حق اللہ اور اس کے دین کا ہے، اس کی ذمہ داری ادا کرنا یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے اجر کو سامنے رکھتے ہوئے دین کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔